یعنی اللہ رب العزت نے آخرت کا ڈراوا بیان فرمایا کہ بہت سارے بستیوں کی باسیوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ کب ہلاک کیا؟ فجاءها باسنا بیاتا او ہم قائلون، یا رات کو سوئے ہوئے تھے یا دوپہر کو سوئے ہوئے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، قائلون قیلول سے ہے، قیلولہ کر رہے تھے، اس وقت فجاءها باسنا ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا۔ تو یہ اللہ رب العزت واقعات بیان کر رہے ہیں پہلیاں قوموں کے، کہ انہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا، میرے رسولوں کی تکذیب کی، تو ہم نے کیا کر دیا؟ اپنے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ جس طرح قوم عاد ہے، ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اے میری قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک اللہ کی آیات کا انکار کیا، نمبر 2 رسول کی نافرمانی کی، نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہر سرکش اور جابر کی کیا کی؟ اطاعت کی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حالانکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قوم عاد تھی، فسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اگر تم زمین کے اندر سیر کرو، چلو پھرو، دیکھو ان کا حال کہ ان کا انجام ہم نے کیا کیا جو آپ سے پہلے تھے، آپ سے پہلے تھے، تو وہ طاقت کے لحاظ سے بھی کیا تھے؟ ہم سے زیادہ تھے، اور ظاہری شان و شوکت، دنیا کے مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ کیا تھے؟ ہم سے زیادہ تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام آئے، ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، معجزات دکھائے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ پہلے مطالبات کی معجزات کے، جس وقت مطالبہ منہ مانگا معجزہ ان کا کیا کر دیا گیا؟ پورا کر دیا گیا۔ اونٹنی پتھر سے نکلی، گابھن تھی، ان کے سامنے اس نے کیا دیا؟ بچہ دیا، وہ اونٹنی کی ماں کے برابر تھا۔ تو پھر کیا کیا؟ باریاں مقرر ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اب زمین کے اندر جہاں چلے پھرے کھائے پی، اس کو روکنا ٹوکنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک کنواں تھا، باری مقرر تھی، ایک دن قوم والوں کے جانوروں کی باری مقرر تھی، ایک دن اللہ کی اس اٹھنے کی باری کی مقرر تھی، وہ سارے کا سارا پانی کیا کرتی؟ پی جاتی تھی۔ اور جنگل میں جاتی چرنے کے لیے، تو ان کے جانور جو تھے وہ کیا کرتے؟ بھاگ جاتے۔ کیا کرتے؟ بھاگ جاتے۔ تو ان کو پریشانی لاحق ہوئی۔ جس وقت ان کو پریشانی لاحق ہوئی تو انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا، اس آدمی نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ کیا کی؟ ٹانگیں کاٹ دی۔ تو جس وقت اس منہ مانگا معجزہ مانگا، اللہ نے پورا کیا، اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، اللہ رب العزت نے ایک آفت اور چیخ و پکار والی آواز بھیجی، اللہ رب العزت نے ان کو صبح کے وقت تباہ و برباد کر دیا۔ گویا کہ ایسے معلوم ہوتے تھے کہ وہاں کوئی بستی آباد بھی نہ تھی۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے اندر 2 برائیاں پائی جاتی تھی۔ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، دوسرے نمبر پہ وہ ناپ تول کے اندر کیا کرتے تھے؟ کمی کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جو کیا کرتے ہیں؟ ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو دیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے، تو پورا پورا لیتے تھے، جب دیتے تھے تو کیا کرتے؟ اس کے اندر کمی کرتے تھے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ،
ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ رب العزت نے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی کیا ہے؟ قوم ہے، اس کے اندر بھی دو برائیاں پائی جاتی تھی، ایک اللہ کے ساتھ شرک، دوسری لواطت کی۔ کیا؟ لواطت کی۔ تو جس وقت اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بیٹی کی خوشخبری دینے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت بیٹی کی خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اجنبی لگ رہے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جس وقت کھانا سامنے رکھا، کیا رکھا؟ کھانا سامنے رکھا، انہوں نے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں کیا، تو اس وقت کا دستور تھا کہ یہ میرے گھر سے کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، کوئی چیز کھا رہے نہیں رہے، تو لگتا ہے یہ مجھے ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ پہلے دور کے اندر بھی تھا، پہلے دور کے اندر بھی تھا، جہاں کوئی مہمان جاتا تو سب سے پہلے پانی اور کھانا پیش کرنے سے پہلے کیا؟ نمک پیش کیا جاتا تھا۔ نمک مہمان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ نمک اٹھا کے وہ کیا کرتا؟ کھاتا۔ تو وہ کیا کرتا اس وقت بھی کہ میں نے اس گھر کا نمک کھا لیا، اب میں نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، میں نے اس کی نمک حرامی نہیں کرنی۔ تو اسی طرح ایک یہودی تھا اور ایک عیسائی تھا، ایک مسلمان تھا، کاروبار کے اندر چلتے چلتے کسی گھر، کسی بستی میں گئے، تو وہاں ان کے کیا منصوبہ تھا؟ چوری کرنے کا منصوبہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں ڈاکہ ڈالنا ہے، چوری کرنی ہے۔ تو جو تینوں ملے نا رات کے وقت، تو انہوں نے کہا یار سوچ لیں، ہم یہاں اس گاؤں میں آئے ہیں چوری کرنے کے لیے، اس بستی میں، تو دیکھ لیں کہ ہماری تینوں میں سے کسی کی بچی تو وہاں نہیں پرنی ہوئی کہ اس کی شادی ہوئی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تینوں میں سے کسی کی بھی بچی پرنی ہوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تینوں میں سے کسی کو نہیں تو گاؤں میں سے کسی کی دیکھیں کہ کسی کی بچی یہاں پہ کیا ہو، شادی شدہ ہو، پرنی ہوئی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں جو ہمارا آدمی ہے نا، اس کی بچی کیا ہے؟ یہاں پرنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچی رہتی ہے اس گاؤں میں، کیا رہتی ہے؟ ہماری بچی رہتی ہے، لہذا ہم گاؤں والوں کی چوری نہیں کریں گے، ان کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے۔ کیوں؟ اسی طرح کہ انہوں نے کہا کہ بچی بچی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے کیا ہو، پرائی ہو۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدی آئے تو ان میں کیا تھی؟ ایک بچی بھی تھی، حاتم تائی کی بیٹی، اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اے علی، یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ، اس کے سر کے اوپر کیا کر دو، اس کو رکھ دو، اس کے سر کو ڈھانپ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا اللہ، یا رسول اللہ، وہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے علی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو، چاہے کافر کی کیوں بیٹی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ان کے اندر کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آگے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جو آپ کا بھتیجا لوط ہے نا، اس کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ کیا؟ اس کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ جس وقت فرشتے وہاں پہنچے تو قوم دوڑتی ہوئی آ گئی۔ جس وقت دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یار یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، پریشان نہ کرو، تو لہٰذا میری بیٹیاں کیا ہیں؟ آپ کے لیے حاضر ہیں، ان سے نکاح کر لو، اگر آپ نے ضرورت پوری کرنی ہے تو ان سے کر لو۔ انہوں نے کہا اے لوط، ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ قوم والوں میں سے کسی کی طرفداری نہ کیا کر، کسی کو پناہ نہ دیا کر، ہمیں منع اس بات سے نہ کیا کر، اور ہمارے جو آپ کی بیٹیاں ہیں نا، ہمیں ان سے کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یار آپ میں سے کوئی نیک آدمی نہیں ہے، کوئی آپ میں سے کوئی نیک آدمی نہیں ہے جو میری بات کو سمجھے، میرے دکھ کو، پریشانی کو سمجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات سے بعد نہیں آنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کیا ہوئے؟ پریشان ہوئے۔ تو فرشتوں نے کہا اے لوط پیغمبر، اب کیا کر؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے نکل
اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، ہم ان سے کیا کر لیں گے؟ نمٹ لیں گے۔ کیا نمٹ لیں گے؟ تو اس جبریل امین نے اس بستی کو اٹھایا، آسمانوں کے قریب لے گیا، الٹا کر کے زمین کے اوپر مار دیا، اوپر سے اللہ رب العزت نے پتھر کی بارش برسا دی۔ من سجین، سخت کنکر تھے۔ کیا تھے؟ سخت کنکر تھے، اور ان کافروں کے اوپر، ان پتھروں کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ یہ فلاں کافر کو لگے گا، یہ فلاں کافر کو لگے گا، یہ فلاں کافر کو لگے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيِّن وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی بستیاں ہم نے کیا کی ہیں؟ آپ سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں، لیکن تم کیا کرو گے؟ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان کانوا الا ان قالوا انا كنا ظالمین۔ پہلے ضد اناد کی وجہ سے نہیں مانا، پہلے ضد اناد کی وجہ سے نہیں مانا، لیکن جس وقت رب کا عذاب آیا نا، اس وقت کیا کرنے لگے؟ اعتراف کرنے لگے کہ ہم کیا تھے؟ گناہگار تھے، ہم کیا تھے؟ ظالم تھے، ہم ہی کیا تھے؟ گناہگار تھے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جس وقت اللہ کا عذاب آیا اس وقت قوموں نے کیا کیا؟ ہائے کاش کہ آج مسلمان اللہ کے عذاب سے بچ گئے، ہم اللہ کے عذاب میں اندر کیا ہو گئے؟ گرفتار ہو گئے، کاش کہ ہم کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے، ہم پیغمبر کی بات کو مان لیتے، اللہ کے احکامات کو کیا کرتے؟ مان لیتے، آج ہم تباہ و برباد نہ ہوتے۔ لیکن اس وقت رب نے فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانہم لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس وقت کا ان کو ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو سنت اللہ التی قد خلت من عبادہم من قبلہم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو کیا ہے؟ میری سنت ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ جس وقت ہم سمجھاتے ہیں اس وقت ایمان لے کے نہیں آتے، لیکن جب عذاب کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے کر آئے، یہ اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کیا آپ نے پیغام پہنچایا، اور ہم ان جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان کی طرف ان سے بھی کیا کریں گے؟ پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم بیان کر دیں گے اپنے علم سے اس حقیقت کو، وما کننا غائبین، اور ہم غائب نہ تھے، ہم کیا تھے؟ حاضر تھے، ان کی حقیقت سے ہم کیا تھے؟ علم رکھتے تھے، اور ان کی خبر کو ہم کیا کرتے تھے؟ رکھتے تھے۔ تو اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے مشرکین مکہ، اگر تم نے بات نہ مانی تو جس طرح میں نے آپ سے پہلے قوم والوں کو تباہ و برباد کر دیا، اسی طرح تم کو بھی کیا کر دوں گا؟ تباہ و برباد کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں میں سے، اہلکناہا، ہم نے ہلاک کر دی، فجاءہا باسنا بیاتن، کہ آیا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو سو رہے تھے، فما کان دعواہم، پس نہ تھا ان کا کہنا، اذ جاءہم باسنا، جب آیا ان پر ہمارا عذاب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ کہنے لگے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی تھے ظالم، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پھر ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ بھیجے گئے تھے رسول، الیہم، جن کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم بیان کریں گے حقیقت ان کو، بعلم، اپنے علم سے، وما کننا غائبین، اور نہ تھے ہم غائب۔ صدق اللہ العظیم۔